ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ام سلیم سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے سادوی کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور یہ بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کے صبر و تحمل کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ ابو طلحہ کو اپنے اس بیٹے کے ساتھ غیر معمولی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، یہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ابو طلحہ کا معمول تھا کہ جیسے ہی گھر میں آتے سب سے پہلے پوچھتے میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ ان کی والدہ ام سلیم بچے کے علاج معالجے پر پوری توجہ دیتی رہیں، مگر حالت یہ تھی کہ بچے کی حالت بگڑتی چلی گئی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ قضاء الہی سے یہ بچہ وفات پا گیا۔ اب ماں کا اندازہ کر سکتے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ لیکن یہ اندازہ کریں کہ اس عظیم مجاہدہ نے اس موقع پر صبر جمیل کی ایسی نادر مثال، بڑے صبر، تحمل، وقار سے اپنے غم پر قابو پاتی ہیں۔ بیٹے کی میت خاموشی سے گھر کے کونے میں رکھ دی، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور اپنے خامد ابو طلحہ کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہوتی ہے، ابو طلحہ گھر میں آئے، حسب معمول آتے ہی پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ ام سلیم نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، بس کہنے لگی پہلے کی نسبت آرام سے ہے۔ اور پھر انہوں نے جلدی اپنے خامد کے لیے کھانا تیار کیا، دسترخوان لگایا۔ جب دونوں کھانا کھا چکے، ام سلیم اٹھتی ہیں، زیب و زینت میں مصروف ہو گئیں، اپنے آپ کو سنوارا سجایا، خامد کی خدمت پیش کیا۔ میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ جب فجر کی نماز کے بعد صبح ہوتی ہے تو ام سلیم نے اپنے خامد سے ایک سوال کیا۔ کہتی ہیں ابو طلحہ یہ بتاؤ کہ کوئی امانت رکھنے والا اپنی امانت واپس طلب کرے تو کیا اس کی واپسی کے اندر کوئی حیل و حجت، کوئی غم، کوئی غصہ، کوئی ناراضگی، کوئی افسوس؟ ابو طلحہ کہنے لگے نہیں ہرگز نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جس کی امانت ہے اس کی امانت اس کو واپس دے دی جائے۔ تو ام سلیم کہتی ہیں ابو طلحہ پھر اپنے بیٹے کے بارے میں صبر سے کام لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہمارے سپرد کی تھی وہ رات کو اس نے واپس لے لی ہے۔ ابو طلحہ نے جب یہ بات سنی حیران ہو گئے، ناراض ہوئے، کہنے لگے ام سلیم تم نے مجھے رات ہی کو کیوں نے بتا دیا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ کو بتایا کیوں نہیں؟ ناراض ہوئے، اور پھر یہ شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو طلحہ تیری خوش قسمتی کے کیا کہنے، تیرا اگر اپنی بیوی کے ساتھ یہ معمولی سا اختلاف بھی ہوا تو شکایت لے کے کس کے پاس گیا ہے؟ ان کے پاس گیا ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کی بات سنی تو آپ نے دونوں میاں بیوی کو دعا دی۔ آپ نے فرمایا کہ بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تمہاری گزشتہ رات کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت تھی، ام سلیم کے صبر جمیل کا صلہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس بیٹے کے 6 یا 7 بیٹے ہوئے، یعنی ابو طلحہ کے 6 یا 7 پوتے ہوئے، جو سب کے سب قرآن پاک کے حافظ تھے اور بڑے عالم دین تھے۔ ناظرین اکرام، ابو طلحہ انصاری ان صحابہ کرام میں سے تھے جو قرآن پاک کے اوپر خوب تدبر کرتے، قرآن پاک نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر پوری طرح عمل کرتے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جاتے۔ آپ سب نے 4 پارے کی پہلی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی بارہا تلاوت کی ہوگی۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی بر کے مفہوم بڑے وسیع ہیں، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ تم جنت تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی کی انتہا تک اس وقت تک تم نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے اوپر غور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں
اور پھر خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی سب سے عزیز ترین، سب سے پیاری، سب سے محبوب چیز اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو طلحہ انصاری کے مدینہ طیبہ میں کئی باغات تھے، مگر ان تمام باغوں میں سب سے جو بے حد محبوب باغ تھا اس کا نام بیرہا تھا۔ اس کی کھجوریں بڑی اعلیٰ قسم کی تھی، بڑی قیمتی تھیں، اس کے کنویں کا پانی بڑا عمدہ، میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے اس باغ کے اندر کئی دفعہ تشریف لے گئے تھے، آپ نے اس باغ کے کنویں کا پانی بھی پیا تھا، کھجوریں بھی آپ نے کھائی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت ابو طلحہ انصاری حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی محبوب ترین چیز اس کی راہ میں خرچ کریں۔ میرا باغ بیرہا میرا سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین باغ ہے، یہ میری محبوب ترین چیز ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے رسول اسے جہاں چاہیں جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں بخن بخن، واہ 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 واہ، ابو طلحہ کیا کہنے کیا خوبصورت فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر آپ نے ابو طلحہ انصاری کو مشورہ دیا، آپ نے فرمایا ابو طلحہ ایسا کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے صدقہ اور صلہ رامی، یہ دونوں کام ہو جائیں گے۔ اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے اس باغ کو رشتہ داروں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ شاعر نبوت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ انصاری کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے بھی بیرہا، یہ جو باغ تھا، اس باغ کا کچھ حصہ مجھ کو بھی ملتا ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی خوش قسمتی، یہ بڑا مبارک گھرانہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گھرانے کے ساتھ خوب محبت کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو بے شمار دیگر صحابہ کے ساتھ ابو طلحہ بھی مینا کے میدان میں موجود تھے۔ جب آپ نے حلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے حلاق کو بلوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، وہ آپ کے منہ مبارک حاضر کرنا چاہتے تھے، اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے۔ وہ شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اس کے پاس ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں جانب کے بال تمام صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیے، لیکن جب بائیں جانب سے حلق کرایا تو دریافت فرمایا، آپ نے پوچھا ابو طلحہ کہاں ہے؟ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت ملتی ہے کہ بائیں جانب کے جتنے بھی آپ کے منہ مبارک تھے تمام بال اکیلے ابو طلحہ انصاری کے نصیب میں آتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ابو طلحہ اس عطا پر، اس محبت پر، اس عنایت پر، اس عطیے پر جتنا بھی فخر کریں اتنا ہی کم ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ اس گھرانے کی ساری زندگی اسلام کی خدمت کے اندر اور جہاد کے اندر گزر جاتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ بڑے طاقتور جسم کے مالک تھے، آواز بڑی گرجدار تھی، اس لیے بوڑھے ہونے کے باوجود وہ جہاد میں مسلسل شریک رہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا، جیسے بھی ہو سکتا ہے نکلیں اللہ کی راہ میں۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا مفہوم وہ یہ سمجھتے تھے کہ جہاد جوانوں اور بوڑھوں سب پر یکساں فرض ہے، اس لیے جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کے بیٹوں نے کہا ابا جان آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاد کیا ہے۔ اب آپ گھر میں بیٹھیں، آرام فرمائیں، ہم آپ کی جگہ جہاد کریں گے۔ لیکن ابو طلحہ انصاری نے اپنی اولاد کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو طلحہ انصاری زندگی کے آخری وقت تک جہاد میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ جہاد کے لیے نکلے اور اسی دوران بحری سفر میں وفات پا جاتے ہیں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ سمندری سفر سے واپس مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے اور مدینہ الرسول میں ہی مقیم تھے کہ 34 ہجری میں اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 70 برس کی تھی، اور ابو طلحہ تیری خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ ان کی نماز جنازہ امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 40 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ اس دوران ان کی عادت تھی بڑی کثرت کے ساتھ، بڑے تواتر کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے۔ سفر ہو، مرض ہو، بیمار ہوں، جیسے بھی ہوں، وہ روزے کا ناغہ نہیں کرتے تھے۔ حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں۔ حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں ان سے روایت کرتا احادیث اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس محب رسول، اسلام کے لیے انتہائی زیادہ قیمتی خدمات دینے والے صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ان کا دیدار نصیب فرمائے، ہمیں ان کی ہمسائیگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔